بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اگر ہم زمین میں تمکین دے دیں تو یہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں اور معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں، اور تمام امور کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اب تسلی ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس کی جو جزا ہے وہ محذوف ہے، اور آگے جو لفظ جو ہے وہ آگے جو جملہ ذکر ہے وہ اس جزا کی علت ہے. جزا بذات خود محذوف ہے اور آگے جو جملہ ذکر ہے وہ اس جزا کی علت ہے، ورنہ یہ جو اگلا جملہ ہے یہ جزا نہیں بنتا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو فقط كذبت قبلہم، تو پھر انہوں نے پہلے انبیاء کو بھی جھٹلایا ہے. تو اصل میں اس طرح ہے کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو فلا تحزن، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ پریشان مت ہو جائیں. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فلا تحزن، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ غمزدہ اور پریشان مت ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ قد کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، کیونکہ اس سے پہلے نوح کی قوم نے، عاد نے اور سمود نے بھی تو اپنے انبیاء کو جھٹلایا ہے. تو اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس پہ آپ بہت زیادہ پریشان مت ہوں. وقوم ابراہیم وقوم لوط، اسی طرح ابراہیم کی قوم نے بھی جھٹلایا ہے، لوط کی قوم نے بھی جھٹلایا ہے. واصحاب مدین، اور مدین والوں نے بھی، شعیب کی قوم. وکذب موسیٰ، اور موسیٰ بھی جھٹلائے گئے. تو پھر کیا ہوا؟ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پس میں نے ڈھیل دی اور مہلت دی ان جھٹلانے والوں کو. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور پھر میں نے اچانک ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر میرا پکڑنا کیسا تھا، میرا پکڑنا جو ہے وہ پھر کیسا تھا، میری پکڑ. اور جب میں نے جو ہے وہ ان کو، ان کی رسی جو ہے وہ کھینچی تو پھر جو ہے وہ یہ سب لوگ، ان کا کیا انجام ہوا. تو تخویف دنیاوی ہے. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، پس کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں. مراد کون ہیں؟ بستی والے. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں یہ ہلاکت کی وجہ ہے کہ ان کو ہم نے کیوں ہلاک کیا. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ وہ کیا تھے، وہ اس بستی کے رہنے والے ظلم کرنے والے تھے، ظلم کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کر رہے تھے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں اور وہ ظلم کرنے والے تھے، اس کے رہنے والے. یہ علت عذاب ہے. پس اب اس کا حال کیا ہے؟ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، پس وہ بستیاں اپنی چھتوں کے بل جو ہے وہ اوندھے منہ گری ہوئی ہیں، چھتوں کے بل گری ہوئی ہیں. مطلب مراد یہ ہے کہ اس طرح جس طرح کسی مکان کی چھت پہلے گر جائے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی جو باقی عمارت ہے، دیواریں وغیرہ ہیں، وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ گر جائیں. تو یہ ان بستیوں کی حالت ہوئی ہے. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور ویران پڑا کنواں ہے. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور ایک پکا محل ہے جو کہ کھنڈر جو ہے وہ بنا ہوا ہے. مشید مطلب جو کہ پکا پختہ محل، جو کہ اب جو ہے وہ کھنڈر کی صورت اختیار کر چکا ہے. یہ بڑی زبردست آیت ہے.
بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے اللہ رب العزت نے تباہ شدہ بستیوں کا. یہ خاص طور پہ جو ہے نا وبئر معطلۃ، یہ بڑا زبردست وہ ہے. یہ بڑی بلاغت ہے اس کے اندر. مطلب ویران پڑا کنواں، مراد یہ ہے یہ کہ ایک بستی جس کے رہنے والے ایک پر رونق بستی تھی اور ہنستی کھیلتی بستی تھی، اور وہاں پر آبادی بھی تھی، اور لوگ بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ادھر جو ہے وہ ہر وقت ایک شور کی آواز تھی، لوگوں کے جو ہے وہ کہے تھے، لوگوں کی باتوں کی آوازیں تھیں، اور جو ہے وہ جناب وہاں پر پرندوں کی آواز تھی، اور ہر طرح کا وہاں پر جو ہے وہ زندگی کی رونق موجود تھی. اور پھر کیا ہوا کہ اچانک وہ بستی جو ہے وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے، اور وہ کنواں کے جہاں پر پانی بھرنے کے لیے لوگوں کی اور خواتین کی جو ہے وہ ٹولیاں موجود رہتی تھیں، اور جہاں پر جو ہے وہ ایک جمگھٹا لگا رہتا تھا، وہ کنواں جو ہے وہ ویران پڑا ہے. معطلہ و بئر معطلہ، یعنی کہ اس کا کوئی اب وہاں پر آپ کو نظر نہیں آتا. وقصر مشید، اور بڑے بڑے پختہ محلات جو ہیں وہ ویران کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں. افلم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ فتکون لہم، اگر ان کے لیے قلوب، اگر ان کے دل ہوتے تو یعقلون، فتکون لہم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ اگر ان کے قلب ہوں تو جن کے ذریعے یہ عبرت حاصل کر سکیں. یعقلون بها ای یعتبرون بها، ان کے ذریعے یہ عقل سے کام لے سکیں. او آذان یسمعون بها، کیا ان کے کان نہیں ہے کہ جن کے ذریعے یہ سن لیں؟ تو اگر ان کے کان موجود ہوتے اور اگر ان کے دل جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہوتے تو یہ ضرور ان بستیوں کو دیکھ کر عبرت پکڑتے. پھر کیا مسئلہ ہے، پھر یہ کیوں عبرت نہیں پکڑے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ وہ دل ہی اندھے ہو جاتے ہیں جو کہ سینوں کے اندر ہیں. وہ دل ہی بصیرت سے خالی اور بصیرت سے عاری ہو جاتے ہیں. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. مراد یہ ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے انسان کو اعضاء دیے ہیں، خاص طور پہ یہ جو قلب ہے، یہ جو آنکھیں ہیں، یہ جو کان ہیں، تو اگر ان سے، ان اعضاء سے انسان تمام کام لیتا رہے لیکن ایک وہ کام نہ لے کہ جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، انسان ان سے تمام کام کرے لیکن ایک وہ کام نہ کرے کہ جو اس کا اصل مقصود ہے، تو بعض دفعہ قرآن ایسی تعبیر اختیار کرتا ہے کہ گویا کہ ان لوگوں کے پاس دل موجود ہی نہیں ہے، گویا کہ ان لوگوں کے پاس کان موجود ہی نہیں ہے، گویا کہ ان لوگوں، جس طرح قرآن کہتا ہے نا کہ یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. تو کیا جو ہے کیا مطلب ہے، کیا ان لوگوں کے پاس آنکھیں موجود نہیں ہیں؟ کیا ان کو دکھائی نہیں دیتا؟ کیا یہ بات کو سن نہیں سکتے؟ نہیں، یہ تو دیکھتے بھی ہیں، بہترین دیکھتے ہیں، بہترین سنتے ہیں، بہترین بولتے ہیں، اور ان کے دل بھی کام کر رہے ہیں، عقل بھی کام کر رہی ہے، بڑی بڑی ایجادات کر رہے ہیں، بڑی بڑی جو ہے وہ سائنس کے اندر بھی کارنامے سر انجام دے رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن قرآن یہ تعبیر اختیار کر رہا ہے کہ ان کے پاس دل موجود نہیں ہے یا ان کے دل مردہ ہیں. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. ان فی ذلک لذکری، اس قرآن میں نصیحت ہے کس کے لیے؟ لمن کان له قلب، کہ جس کے پاس دل موجود ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس دل موجود نہیں ہوتا؟ اگر اس کے پاس دل موجود نہیں ہے اور وہ قبرستان میں قبر کے اندر پڑا ہوا ہے تو وہ تو پھر مخاطب ہی نہیں ہے نا، وہ تو مکلف ہی نہیں ہے. یا یہ جو چرند پرند ہیں، یا پھر یہ جمادات ہیں، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو قرآن ان کو مخاطب ہی نہیں کر رہا، قرآن تو انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے. تو پھر یہ کیوں کہا کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب، ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. اچھا یہ تو کہیں اور بات نکل گئی، ہاں یہاں پر بات ہو رہی تھی. او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حقیقت میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو کہ سینوں کے اندر ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اب زجر ہے
ان لوگوں کے عذاب جلدی طلب کرنے پر، کہ یہ لوگ جلد بازی کرتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ اس کو لے آئیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، یہ جلد بازی کرتے ہیں، جلدی جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے، بالعذاب، عذاب کے بارے میں، تو ان کو بتا دیں کہ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ جو ہے وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اللہ نے اگر عذاب کا وعدہ کیا ہے تو وہ آ کر رہے گا، اس کی تم فکر نہ کرو۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور آپ کے رب کے ہاں ایک دن جو ہے وہ ان 1000 سالوں کے برابر ہے کہ جن کو تم گنتے ہو۔ تو اس کے مختلف معنی علماء نے بیان کیے ہیں، مثلا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس بستی کو تم 1000 برس میں ویران کرو، اللہ رب العزت اس کو ایک دن میں ویران کر سکتا ہے، اور اس طرح مختلف جو ہے وہ اس کے معنی بیان کیے ہیں۔ اور یہ 1000 سنہ سے مراد علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد لمبی مدت ہے، اس سے بالتعیین 1000 سال مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک لمبی مدت۔ تو انسان چونکہ اس کی عقل بھی محدود ہے، اور اس کا جو ہے وہ جو مشاہدہ ہے وہ بھی محدود ہے، اس کی زندگی بھی محدود ہے، تو انسان کے لیے بعض دفعہ ایک مدت جو ہے وہ بڑی لمبی چوڑی اس کو لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے پلان کے اندر وہ مدت جو ہے وہ کوئی لمبی چوڑی نہیں ہوتی۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنی اس پہ، کس کے بارے میں بد دعا تھی وہ ذہن سے بھی نکل گیا، میں نے تذکرہ کیا تھا کلاس کے اندر بھی، کہ بعض دفعہ یہ غالباً سورہ رعد کے اندر یا سورہ رعد کے اندر غالباً ذکر ہوا تھا، کہ بعض دفعہ جو ہے وہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی، حالانکہ وہ دعا جو ہے وہ انسان کی قبول ہونی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے وقت پر قبول ہونی ہوتی ہے۔ لیکن ہم انسان جو ہے نا وہ چیزوں کو اپنے جو ہمارا ٹائم سپین ہوتا ہے، ہم اپنے مشاہدے کے مطابق چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق چیزوں کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ کامل ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ جب مناسب جانتا ہے، جب کسی چیز اس کی حکمت جو ہے وہ جس چیز کا فیصلہ کرتی ہے وہ اس کو نافذ کرتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، تخفیف دنیاوی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اب یہ سوال ہے کہ یہ عذاب طلب کرتے ہیں، پچھلی آیت کے اندر کہا کہ وَكَأَيٍّ مِّن وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ عذاب میں جلدی کرتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ جلدی جلدی عذاب آ جائے، اچھا پھر عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ أَمْلَيْتُ لَهَا، ان کو ہم نے ڈھیل دی، ان کو ہم نے ڈھیل دی، وہی ظالمۃ، اور حال یہ تھا کہ وہ بستیاں ظلم کرنے والے لوگوں پر مشتمل تھیں۔ ثم اخذتها، اور پھر ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ تو عذاب جو فوری طور پر جب یہ عذاب مانگتے ہیں تو تب عذاب نہیں آتا، تو اس وجہ سے نہیں آتا۔ ثم اخذتها والی المصیر، پس میری ہی طرف پھر جو ہے وہ لوٹنا ہے، اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ پھر تمام لوگوں کا اور تمام امور کا مرجع ہے، تمام امور کا لوٹنا پھر اللہ ہی کی طرف ہے۔ اب اس بات رسالت ہے، مراد یہ ہے کہ آپ سے یہ عذاب طلب کرتے ہیں، آپ ان کو بتا دیں کہ یہ میرا کام ہے ہی نہیں کہ میں عذاب کو معجل کروں یا مؤخر کروں، میں عذاب کو جلدی لے آؤں یا اس میں تاخیر کر دوں، یہ کام تو میرا ہے ہی نہیں۔ قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو اور کچھ بھی نہیں ہوں مگر یہ کہ تمہارے لیے خبردار کرنے والا ہوں، واضح طور پر تمہیں خبردار کرنے والا ہوں۔ یہ عذاب کو لے آنا یا مؤخر کر دینا، یا یہ کہ عذاب کب آئے گا، یہ کام میرا ہے ہی نہیں، تم میرے سے عذاب کیوں طلب کر رہے ہو؟ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ فالذین، اب یہ ہے تفریع ہے اس پر، رسالت پر، یعنی کہ جب آپ کی رسالت ثابت ہو گئی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ تو فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم، تو پس وہ لوگ جو کہ ایمان لے آئیں گے اور نیک اعمال کریں گے شریعت کے موافق، ان کے لیے کیا ہے؟ لهم مغفرہ، ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش ہے، ورزق کریم، اور معزز باعزت کرامت والا رزق ہے، ایسا رزق کہ جس کے لیے انسان کو کوئی بھی تھکن
اور تھکاوٹ اور کوئی بھی ذلت برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، مطلب بعض لوگ تو ایمان لے آئیں گے اور دوسرے لوگ تخویف ان کے لیے، منکرین کے لیے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کہ کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں، معاجزین اس حال میں کہ ان کو عاجز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ معاجزین یہ اس کو باب مفاعلہ کہتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ دو طرف سے اس کے اندر کام ہوتا ہے، یعنی کہ دو فاعل جو ہے وہ مفعول بھی ہوتا ہے اور مفعول جو ہے وہ فاعل بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں مغالبہ، مغالبہ مغالبہ کا مطلب ہے کہ دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو معاجزین اس حال میں کہ یہ لوگ آیات کو عاجز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ اس میں ناکام ہیں اور خود جو ہے وہ عاجز ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جو ہے وہ ان کو ہرانے کی اور ان کو جو ہے وہ عاجز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ اس میں یہ خود عاجز ہیں۔ تو والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر جو ہے وہ شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح کہ اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے صحیح؟ جی سر آ رہی ہے، پہلے تھوڑی سی ڈسٹرب تھی۔ فالذین آمنوا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، اب ان کا نتیجہ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ جو آگے آیات ہیں یہ بڑی زبردست آیات ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ کچھ تفصیل ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، وما ارسلنا اور ہم نے نہیں بھیجا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کوئی رسول ہی نہ ہی کوئی نبی، الا اذا تمنا، الا اذا تمنا مگر یہ کہ جب وہ قراءت کرتا تھا، جب وہ تلاوت کرتا تھا، تو القی الشیطان، شیطان ڈالتا تھا، شیطان ڈالتا تھا، کیا ڈالتا تھا؟ وسوسے، شیطان وسوسے ڈالتا تھا، فی امنیتہ، اس نبی کے قراءت کیے ہوئے، پڑھے ہوئے، تلاوت کیے ہوئے، جس چیز کی بھی وہ تلاوت کر رہا ہوتا تھا، جس چیز کی وہ قراءت کر رہا ہوتا تھا، شیطان اس چیز سے لوگوں کو روکنے کے لیے وسوسے جو ہے، وسوسے اور شبہات جو ہے وہ ڈالتا تھا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ۔ آپ کو ترجمہ سمجھ آیا؟ جی سر۔ اچھا، اب یہ اصل میں اس آیت کے اندر نا کچھ مسائل ہیں۔ مسائل سے مراد یہ ہے کہ ایک قصہ ہے، اس کو کہتے ہیں قصۃ الغرانیق، غرانیق غین کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ نجم کی تلاوت کی۔ یہ میں آپ کو وہ قصہ سنا رہا ہوں کہ جو اس آیت کے بارے میں جو اکثر مفسرین جو ہے وہ ذکر کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ نجم کی تلاوت کی جب وہ ان آیات پر پہنچے، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخرى الکم الذکر وله الانثی، تو کہتے ہیں وہ لوگ، یہ کہتے ہیں جو یہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان نے آپ کی زبان پہ یہ کلمات جاری کر دیے کہ وَتِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْأُولَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ، کہ یہ جو تمہارے جو بت ہیں ان کی شفاعت کی بھی امید رکھی جاتی ہے۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ، جب کفار نے جب یہ الفاظ سنے تو وہ تو بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ آج محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی بھی مدح بیان کی ہے، آج اس نے ہمارے بتوں کی بھی تعریف کی ہے۔ تو جب سورہ نجم کے آخر میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سجدہ کیا تو کفار نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کر دیا، اور یہ بات پھیل گئی کہ قریش مکہ ایمان لے آئے ہیں۔
اور جب یہ بات پھیلی اور حبشہ تک پہنچی تو وہ مسلمان جو کہ حبشہ گئے ہوئے تھے ہجرت کر کے، وہ بھی ادھر سے واپس آ گئے، وہ بھی ادھر سے واپس آ گئے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کو پتا چلا کہ نہیں، یہ تو جھوٹ تھا۔ اب یہ پورا جو قصہ ہے، قصہ غرانیق اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ قصہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک قصہ ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قصہ سند کے اعتبار سے بھی ثابت نہیں ہے، یعنی کہ اس کے اندر کچھ مسائل ہیں، سند بھی اس کی متصل نہیں ہے۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ یہ قصہ جو ہے وہ قرآن مجید کی صریح آیات کے بھی خلاف ہے۔ قرآن مجید کی صریح آیات بھی اس کا انکار کرتی ہیں، اور عقل بھی اس بات کا انکار کرتی ہے، شریعت بھی اس بات کا، تمام چیزیں جو ہیں وہ اس قصے کے باطل ہونے کی جو ہے وہ گواہی دیتی ہیں۔ یعنی کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پہ شیطان جو ہے وہ وحی کے دوران وہ جو ہے وہ کر سکتا ہے، بیچ میں انٹرپٹ کر سکتا ہے، یا اپنی بات بھی بیچ میں داخل کر سکتا ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو باقی وحی پہنچائی ہے اس کا کیا اعتماد باقی رہ گیا؟ اس کے اوپر کس طرح جو ہے وہ پھر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو سمجھ آیا اشکال؟ جی سر، جی سر۔ جی سر۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ تو اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑا زور لگایا ہے، اور انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ قصہ جو ہے وہ سند کے اعتبار سے قابل قبول ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ کچھ اس کی تائید میں لکھا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس قصے کو تسلیم کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ لوگ جو کہ پھر اس قصے کو تسلیم کرتے ہیں، وہ پھر اس کی ایسی تعویل اور توجیہ کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ اعتراض سے بچ سکیں، لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ غرانیق والا جو قصہ ہے یہ درست نہیں ہے، یہ قابل اعتماد قصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں نے یہ قصہ پہلے سنا تھا؟ نہیں سر۔ اچھا اچھا، نہیں، اس نام سے نہیں پتا تھا، ویسے یہ قصہ سنا ہوا ہے اس طرح سے۔ ہاں، یہ معروف ہے قصہ، خاص طور پہ یہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات ذکر ہوتی ہے۔ عموماً یہ اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ بات، اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن یہ قصہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس آیت کا جو ہے وہ معنی کیا ہے؟ تو اس کا ایک معنی تو وہ ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب وہ قراءت کرتے تو القی السلام علیکم سر۔ الشیطان، جی وعلیکم السلام۔ سر بس ٹھیک ہے، معذرت، میری آواز جو نا نہیں آ رہی ہے اب؟ جی جی، آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، بس ٹھیک ہے سر، معذرت۔ بارک اللہ فیکم۔ اچھا جی، تو الا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب وہ قراءت کرتے تو القی الشیطان فی امنیتہ، وہ جو انہوں نے قراءت کی ہوتی، یعنی کہ وہ انہوں نے جو پیغام پہنچایا ہوتا، شیطان لوگوں کو اس سے روکنے کے لیے وسوسے اور اپنی چالیں جو ہیں وہ ڈالتا۔ شیطان لوگوں کو اس پیغام سے روکنے کے لیے اپنے وسوسے جو ہے وہ ڈالتا۔ ٹھیک ہے، یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا کوئی بھی نبی جو ہے اس کی قراءت کے اندر اپنی طرف سے الفاظ اس طرح ڈالتا کہ لوگ یہ سمجھتے کہ یہ بھی اس نبی نے کہا ہے، یعنی کہ کسی نبی نے جو ہے وہ اللہ کا پیغام پڑھ کر سنایا تو اس کے پڑھنے کے دوران شیطان جو ہے وہ اپنی طرف سے بھی کلمات ڈال دیتا تھا۔ وہ القی الشیطان فی امنیتہ کا معنی یہ کرتے ہیں کہ شیطان اس کی تلاوت میں اپنے الفاظ بھی ایڈ کر دیتا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، یہ معنی درست نہیں ہے۔ اصل معنی، درست معنی یہی ہے کہ القی الشیطان الوساوس فی امنیتہ، یعنی کہ اس رسول کے
جو اس کا پیغام ہے، جو اس کا میسج ہے، شیطان اس سے لوگوں کو روکنے کے لیے وسوسے جو ہے وہ ڈالتا ہے. یہ اس کا درست معنی ہے. باقی جو اس قصے کے باطل ہونے پر بہت سارے، جی پوچھیے. سر میں نے پوچھنا تھا کہ یہاں پہ تو پچھلے رسولوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی قرات میں اس طرح مطلب ڈالتا تھا شیطان. یا مطلب یہ ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، کہ آپ سے پہلے بھی جو بھی نبی اور رسول آتا تھا اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا تھا. مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا. جی سر ٹھیک. جزاک اللہ. اچھا، اب یہ اس قصہ غرانیق کے باطل ہونے پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے. اس میں سے بعض چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ شیخ محمد امین شنقیطی کی ہے تفسیر اضواء البیان. وہ یہ کہتے ہیں کہ خود اس قصے کے اندر جو ہے نا وہ قرینہ موجود ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قصہ باطل ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ نجم کو مکمل کیا، سورہ نجم کو مکمل کیا، تو جب اس مقام سے آگے آپ نے سورہ نجم کی تلاوت کی تو وہاں پر تو صراحت کے ساتھ یہ کفار کے معبودوں کی جو ہے وہ ان پر رد ہے. مثال کے طور پہ اس کے اندر ہے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ یہ تو صرف ایسی صفات ہیں جو تم نے اپنی طرف سے رکھ لی ہیں، تم نے اور تمہارے بڑوں نے. اللہ نے تو ان کی کوئی جو ہے وہ دلیل جو ہے وہ نازل نہیں کی. ٹھیک ہے عرفان بھائی، آپ جا سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. اچھا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ کے نبی نے جب سورہ نجم مکمل کی تو کفار یہ سمجھے کہ یہ اب ہمارے بتوں کی جو ہے وہ مدح سرائی کرنے لگ گئے ہیں، تو یہ خود سورہ نجم کی آیات کے اندر اس بات کی دلیل موجود ہے کہ یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہے؟ جی سر. جی سر سمجھ. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کئی جگہوں پہ قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت شیطان کو اپنے بندوں کے اوپر غلبہ جو ہے وہ نہیں دیتا. جس طرح کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ جو شیطان ہے اس کا غلبہ اور سلطہ اور قدرت ان لوگوں پر نہیں ہے جو کہ ایمان لائیں اور جو اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا غلبہ اور اس کا جو سلطہ اور اس کی جو قدرت ہوتی ہے وہ تو ان لوگوں پہ ہوتی ہے جو اس کے دوست ہوتے ہیں. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، جو کہ اس کی وجہ سے شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. اس کا غلبہ تو ان لوگوں پر ہوتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے شیطان کو مخاطب کر کے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے جو خاص بندے ہیں ان پر تمہیں کوئی غلبہ اور قدرت نہیں ہوگا. اسی طرح کئی جگہوں پر یہ بات ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وحی پڑھ کر سنائیں اور شیطان کو ان پر جو ہے وہ یہ قدرت حاصل ہو کہ وہ ان کی وحی کے اندر جو ہے وہ اپنی طرف سے بھی چیزیں ایڈ کر دے، تو پھر یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس سے بڑا غلبہ اور اس سے بڑا سلطہ کیا ہوگا کہ ایک نبی جو ہے وہ وحی پڑھ کر سناتا ہے اور شیطان جو ہے وہ اس میں اپنی طرف سے بھی چیزیں ایڈ کر دیتا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ خود قرآن مجید کی تصریحات بھی اس بات کو قبول نہیں کرتی. باقی اس میں لمبی بات ہے، لیکن جو ہے وہ انشاءاللہ یہ میرا خیال ہے اسی قدر پر اکتفا کرتے ہیں. آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. اچھا جی ٹھیک ہے، واضح ہو گیا قصہ غرانیق. اس کے اوپر علماء نے جی سر. مستقل رسالے بھی لکھے ہیں. شیخ البانی کا بھی اس موضوع پر مستقل رسالہ ہے نصب المناجیق فی پتہ نہیں فی ابطال قصۃ الغرانیق یا اس طرح کر کے اس کا نام ہے. اور بھی علماء نے لکھا ہے اس پر کہ یہ جو غرانیق والا قصہ ہے اس کی یہ جو ہے وہ یہ درست نہیں ہے. اچھا جی، تو وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته. باقی نور ہیرا آپ نے جو بات کہی ہے نا کہ یہ تو پچھلے انبیاء کی بات ہے، تو پچھلے انبیاء کے حق میں بھی اس بات کو مانا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، کسی بھی نبی کے حق میں اس بات کو نہیں مانا جا سکتا. ٹھیک ہے جی سر. تو اب پھر ہوتا کیا ہے فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پھر اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اس چیز کو جو شیطان نے ڈالا ہوتا ہے. یعنی کہ شیطان نے جو وسوسے ڈالے ہوتے ہیں، شیطان نے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو مٹا دیتا ہے. ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ رب العزت اپنے آیات کو، اپنے پیغام کو، اپنے جو اس کا
میسج ہے اس کو اللہ رب العزت مضبوط کر دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العزت خوب علم رکھنے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے لیجعل، تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ، ما یلقی الشیطان، وہ چیزیں، وہ وسوسے جو کہ شیطان نے ڈالے ہیں ان کو بنا دے، کیا بنا دے؟ فتنتن، آزمائش کا سبب بنا دے۔ کن کے لیے؟ للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل سخت ہیں، وان الظالمین لفی شقاق بعید، اور جو ظالم لوگ ہیں وہ دور کے جھگڑے میں ہیں، یعنی کہ بڑے دور کے جھگڑے میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، مخالفت میں۔ اور کیا ہو جائے؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے وہ یہ بات جان لیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ یہ آیات، یہ قرآن جو ہے وہ حق ہے اور آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پس وہ اس قرآن پر ایمان لے آئیں۔ فَتُخْبِتَ بِهِ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل جو ہے وہ اس قرآن کی طرف مائل ہو جائیں، اس کے لیے نرم ہو جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ رہنمائی کرنے والا ہے ایمان والوں کی صراط مستقیم کی طرف۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جو کہ کفر والے ہیں، فی مریۃ، شک میں، منہ، اس قرآن سے، اس قرآن کے بارے میں ہمیشہ شک کرتے رہیں گے، حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ ان کے پاس اچانک جو قیامت کی گھڑی ہے وہ آ جائے گی، یا تو قیامت آ جائے گی، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا پھر اس دن کا عذاب جو ہے وہ ان کے پاس آ جائے گا کہ جو کہ بانجھ ہے، یعنی کہ عذاب یوم عقیم، یہاں پر یہ عقیم اصل میں عذاب کی صفت ہے، یعنی کہ وہ عذاب ایسا ہے جو کہ بالکل بانجھ قسم کا، منحوس قسم کا، اور جو ہے وہ ہر چیز کو برکت سے خالی کر دینے والا، اس طرح کا جو عذاب ہے، یا تو وہ ان کے پاس آ جائے یا پھر جو ہے وہ قیامت قائم ہو جائے، تب تک یہ کفر جو ہے وہ یہ کرتے رہیں گے اس کتاب سے۔ اور پھر اس دن کیا ہوگا؟ الملک یومئذ للہ، اس دن پوری کی پوری کامل اختیار اور بادشاہت اللہ ہی کی ہوگی، یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ، عملی فیصلہ جو ہے وہ کر دے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بس وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہوں گے دنیا میں اور نیک اعمال کیے ہوں گے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ اور دوسرا کرو، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ان کے لیے جو ہے وہ اہانت والا اور رسوا کن عذاب ہوگا۔ یہاں پر باب ختم ہو گیا جی، ادھر تک یہ آج ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔